السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام آپ کے مسائل کے ساتھ آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت سے نظریات دنیا میں آئے، بہت سی آئیڈیالوجیز دنیا میں انجیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی، موت کے حوالے سے بہت گفتگو کی گئی اور مختلف انداز سے موت کو واضح کرنے کی بات کی گئی، لیکن ایک بات تو ہے کہ جو مسلمہ حقیقت دین اسلام نے ہمارے سامنے رکھی ہے اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ جو شخص جو جاندار دنیا میں آیا ہے اسے بہرحال موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب ظاہری وصال ہوا تو انہوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام کیا کہ اے موسیٰ تو نے موت کو کیسا پایا، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں نے موت کو بالکل اس طرح سے پایا کہ جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہو، یعنی اتنی شدت اور اتنی تکلیف موت کے اندر موجود ہے۔ تو ہم عام انسان جب مرنے کے قریب ہوتے ہیں، جب موت کے بالکل قریب کھڑے ہوتے ہیں اور جب موت واقع ہو جاتی ہے تو سوچیں کہ اس کی شدت اور اس کی تکلیف کتنی ہوا کرتی ہے۔ آج اسی موت کے موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اسی ربط میں ہم جنازے کے حوالے سے، کفن دفن کے حوالے سے اور نماز جنازہ کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے گفتگو کریں گے، اور گفتگو کا جو ربط ہمارے ساتھ قائم رکھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہمارے بے حد پیارے، بہت ہی محترم جناب مفتی محمد اکمل صاحب، اور ان سے آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ موت کے حوالے سے شرعی کیا احکامات ہیں، کفن کے حوالے سے، نماز جنازہ کے حوالے سے اور دفن کے حوالے سے کہ جو انسان کا آخری مقام ہے اس حوالے سے شرع کیا کہتی ہے اور ہمیں کس انداز سے ان معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ تو آئیے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، خاصا حساس موضوع ہے موت کا، جو شخص دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ جو عارضی زندگی ہے اور یہ جو موت کا معاملہ ہے، ہم چاہیں گے آج اس حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ لفظ موت کسے کہتے ہیں، شرع اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایک جسم بنایا ہے اور ایک شے جس کو ہم روح کہتے ہیں، جب یہ روح اس جسم کے اندر حلول کر جاتی ہے، داخل ہو جاتی ہے، تو اس کو زندگی کا نام دیا جاتا ہے، اور جب یہی روح ہمارے بدن سے اللہ کے حکم سے باہر نکل جاتی ہے تو اس کو شرعاً موت کہا جاتا ہے۔ تو جب تک روح بدن میں رہے گی آدمی زندہ رہتا ہے، اور اگر کل بدن سے نکل گئی یا بعض بدن کے حصوں سے نکل گئی، جیسے فالج زدہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے جس حصہ بدن سے روح باہر نکل جاتی ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے، گویا کہ بے جان ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ مکمل طور پہ باہر نکل جائے، روح مکمل طور پہ بدن سے باہر نکل جائے گی، تب اس کو حقیقتاً موت کہا جاتا ہے اور انسان اس دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ یعنی آپ کی بات سے جو میں سمجھا بات کو، کہ فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے فالج زدہ ہے، اگر اس کے آدھے جسم پہ فالج گرا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی آدھی روح جو ہے وہ نکل چکی ہے۔ جی ہاں، عرفاً تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ زندہ ہے، اس کے آدھی بدن کی زندگی کا اعتبار کرتے ہوئے، لیکن حقیقتاً آدھے بدن پہ موت طاری ہو چکی ہے اور آدھا بدن اس کا زندہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ جب کسی شخص کی موت قریب آ جائے تو اس کے گھر والوں کو شرعی لحاظ سے کیا کام کرنے چاہیے؟ جی ہاں، سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ چونکہ جب انسان کی موت قریب آ جاتی ہے تو فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں ہر اس کام سے اجتناب کرنا چاہیے جو رحمت کے فرشتوں کے نزول کی راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ چنانچہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کتا، تصویر یا حالت جنابت میں کوئی شخص ہو، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام تو یہی کرنا چاہیے کہ گھر میں اگر بالفرض کوئی پالتو کتا ہے، شوقیہ ہم نے پالا ہوا ہے، تو اس کو باہر نکالیں۔ اس کے علاوہ جتنی تصاویر گھر میں تعظیماً لگی ہوئی ہیں یا شوکیس میں یا شوکیس کے اوپر مثلا مجسمے رکھے ہوئے ہیں جانوروں کے، انسانوں کے، ان کو باہر نکالنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص حالت جنابت میں اگر گھر کے اندر موجود ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ خود جانتا ہو تو باہر نکل جائے۔ بہرحال اگر مہمان آئے ہوں تو یہ کہنا غیر مناسب ہوتا ہے کہ جو جنابت کی حالت میں باہر نکل جائے، لیکن خود جس کو یہ مسئلہ معلوم ہے تو اسے چاہیے کہ اس حالت میں باہر جائے یا فوراً غسل کر لے۔ ہاں، اگر کوئی خواتین ایسی ہیں جو ان دنوں میں مخصوص ایام میں ہیں اور ابھی دن پورے نہیں ہوئے تو ان کو جنبی نہیں کہا جاتا، اس صورت کے اندر یہ گھر کے اندر رہ سکتی ہیں اور یہ رحمت کے فرشتوں کے نزول کے راہ میں رکاوٹ نہیں ہوں گی۔ دوسرا، فقہاء اسلام نے لکھا کہ چونکہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، لوگ بھی آتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ وہاں پہ خوشبو کا انتظام کیا جائے، تو مردے کے قریب خوشبو سلکا دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ جب موت بالکل نزدیک نظر آئے، یعنی خرخراہٹ ایسا ہو جائے کہ تھوڑا سا ہوش باقی ہے لیکن اس کے بعد عالم غنودگی میں چلا جائے گا، اس وقت تلقین کرنا یہ سنت کریمہ ہوتا ہے۔ تلقین کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک شخص اس کے قریب بیٹھ جائے اور اس طرح کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ لیکن مردے کو یہ نہیں کہیں گے کہ بولو بولو،
بلکہ اس کو بلند آواز سے پڑھتے رہیں گے تاکہ مردہ خود سن کر کیچ کرے اور زبان سے وہ کلمہ ادا کر لے. تو یہ چند مطلب امور ہم کریں گے تو انشاءاللہ مردے پر آسانی ہوگی. اس کے علاوہ سورہ یاسین کا پڑھنا بہت باعث برکت ہوتا ہے کہ باعث نزول رحمت بھی ہے اور مردہ اس سے ذرا آسانی محسوس کرتا ہے. اچھا، سورہ یاسین کے حوالے سے ضمن ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ آخری کا جو حصہ ہے وَضْرَبْ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيًّا سے، تو وہاں سے جو ہے وہ پڑھا جائے تاکہ اس کی تکرار سے جو ہے وہ اگر آسانی اگر ہونی ہوگی تو آسانی ہو جائے گی موت میں. جی ہاں، یہ ہوتا ہے کہ اگر نزعہ میں سختی محسوس کریں کہ روح اٹک جاتی ہے بعض اوقات، جس کو اٹک نام کہتے ہیں، حالانکہ موت کے وقت ابھی نہیں آیا ہوتا لیکن مردے میں شدت تکلیف کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، اس وقت سورہ رعد اور سورہ یاسین کی تلاوت اور جو مخصوص حصہ فرما رہے ہیں اس کو بار بار اگر پڑھا جائے تو الحمدللہ موت بہت آسانی کے ساتھ نکل جائے. اچھا، ایک بات فرمائیے، اگر مردہ تلقین قبول کر لے جیسا کہ آپ نے فرمایا اور کلمہ جو ہے وہ جاری کر دے تو اس تلقین کو کیا جاری رکھنا چاہیے یا موقوف کر دینا چاہیے؟ نہیں، جب مردہ کلمہ پاک ایک دفعہ زبان سے ادا کر لے تو اب تلقین کی حاجت نہیں ہے، اب خاموش ہو جائے. اچھا، ایک بات اور فرمائے کہ جب یہ تلقین کا چونکہ معاملہ چل رہا ہے تو اس حوالے سے ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تلقین کرنے والے کے لیے کیا یہ شرط ہے کہ وہ نیک ہو یا کوئی بھی تلقین کر سکتا ہو؟ مطلب افضل اور اولا یہی ہوتا ہے کہ نیک پرہیزگار شخص تلقین کرے، کیونکہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ نیک آدمی کی تلقین کو، اس کی نصیحت کو جلدی قبول کیا جاتا ہے. لیکن اگر بالفرض کوئی نیک آدمی وہاں موجود نہیں تو کوئی بھی چاہے فاسق فاجر ہو لیکن مسلمان ہو وہ تلقین کرے تو انشاءاللہ باعث برکت ہی ہوگا. نزا کی سختی کو کم کرنے کے لیے آپ نے جیسا کہ ابھی ارشاد فرمایا، مزید اس میں سمجھنا چاہیں گے کہ اگر نزا کی سختی ہے تو اس کی کمی کے لیے مزید کیا کرنا چاہیے؟ مطلب مزید یہ کہ درود پاک پڑھیں کہ باعث نزول رحمت ہے. غرض یہ کہ کوئی ایسا کام وہاں پہ کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کثیر متوجہ ہو جائے اور اس رحمت کے سائے میں مردے کی روح نکلے تو آسانی محسوس کرتا ہے. تو اس کے لیے خاص سورہ یاسین اور سورہ رعد کا تو حکم آیا ہے. اس کے علاوہ درود پاک پڑھیں، اذکار الہیہ کریں، اور فقہاء اسلام نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت کوئی بھی برا کلمہ زبان سے نہ نکالیں. یعنی جیسے کہتے ہیں ارے یہ تو دیکھو سختی آ گئی ہے تو شاید اب تو برباد ہو جائے گا، اس نے اتنے گناہ کیے ہیں، پتہ نہیں جہنم میں جائے گا، کہاں جائے گا. کیونکہ یہ روایت میں آیا کہ اس وقت جو بھی زبان سے لوگ کلمہ نکالتے ہیں فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں. آمین کا معنی ہوتا ہے استجب، کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. تو اگر وہ کوئی بھی برا کلمہ نکلے گا اور وہ فرشتوں کی آمین اس کے ساتھ ہو گئی تو ویسے ہی اس شخص کے ساتھ انجام متوقع ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اچھے کلمات زبان سے نکالے جائیں تو انشاءاللہ باعث برکت ہوگا. بات کو تھوڑا آگے بڑھانے سے قبل مفتی صاحب ایک بڑا اہم نقطہ اس وقت آپ نے بیان فرمایا اور میں چاہوں گا ذرا سے اس پہ آپ کلام فرمائیے. عموماً ہم نے دیکھا ہے ہاسپٹلز میں بہت سے ایسے مریض ہیں جن کی حالت بہت زیادہ غیر ہوا کرتی ہے اور پورا خاندان جو ہے اس کے ارد گرد جمع ہوتا ہے، مختلف قسم کی چیمہ گوئیاں چل رہی ہوتی ہیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب اللہ معاف کرے بہت اس پہ عذاب نازل ہو رہا ہے، بڑے گناہ اس نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مٹی کو ٹھنڈا کر دے، اور اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور مختلف قسم کی چیمہ گوئیاں ہم جو ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں. جب اس طرح سے گروپ بنا کے باقاعدہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اثرات جو ہیں مردے پر کس حد تک ہو سکتے ہیں؟ مطلب جیسے وہ بتایا کہ اس میں چیمہ گوئیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، بعض تو بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، اس میں مبالغہ کرتے ہیں، تو یہ بھی غیر مناسب بات ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے کی تعریف میں مبالغہ آرائی سے منع فرمایا. اور بعض مطلب اس کی حرکات سابقہ کو برے الفاظ میں ادا کرتے ہیں، اس کی سابقہ زندگی کے واقعات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. تو وہ ایک حقیقت بات یہ ہے کہ وہ مقام دعا ہے، وقت دعا ہے کہ مردہ بہت سخت حالت کے اندر ہوتا ہے، اس کو دعا کی بڑی شدید ضرورت ہوتی ہے. بہت امکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائیں خیر کریں. اچھا، ایک بات فرمائیے کہ اب وہ موقع آ گیا کہ جہاں پر انسان کی جان نکل رہی ہے اور وہ بالکل موت کے قریب آ کے کھڑا ہے، حالت نزاع ہے، جان نکل گئی، تو جان نکلتے وقت جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ مطلب جان نکلتے وقت جیسے میں نے بتایا کہ اگر تو اس نے کلمہ پاک پڑھ لیا تھا تو سورہ یاسین اور سورہ رعد کی تلاوت کرتے رہیں. لیکن اگر وہ تلقین کے بعد کوئی دنیاوی کلام کر لیتا ہے، کوئی بات زبان سے نکال دیتا ہے تو دوبارہ تلقین کا سلسلہ شروع کر دینا چاہیے. جان نکل گئی تو جان نکل گئی تو پھر تو اب تلقین کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا. اس کے بعد تو مختلف چیزیں ہیں جو میں عرض کرتا ہوں کہ مثلا اگر جان نکل جاتی ہے اس کی سب سے پہلا کام تو یہ کریں ایک چوڑی پٹی لے کر کپڑے کی وہ یہاں سے نیچے سے لائیں، جبڑے کے نیچے سے، اور سر کے اوپر لا کر اس کو باندھ دیں. کیونکہ اگر منہ کھلا رہے گا تو بعض اوقات ہوا اندر داخل ہو جاتی ہے اور مردے کا پیٹ پھول جاتا ہے. اس کے علاوہ ناک اور کان کے اندر بعض لوگ روئی رکھ دیتے ہیں. اگر تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بلیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے تو اس صورت میں رکھنے میں حرج بھی نہیں ہے. بلا ضرورت ناک اور کان کے اندر روئی رکھنے کو فقہاء اسلام نے منع فرمایا. اس کے علاوہ ہاتھ کی انگلیاں ٹیڑھی ہیں یا پاؤں ٹیڑھے ہو گئے ہیں تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں، سیدھے کر دیں. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مردے کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں تو نرمی کے ساتھ جیسی روح نکلے فوراً آنکھیں اس کی بند کر دیں. کیونکہ یہ روایت کے اندر آیا کہ جب روح نکلتی ہے تو یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اب انسان دوبارہ دنیا میں لوٹ کر نہیں آئے گا، لہذا امور غیبیہ اس پر منکشف ہو جاتے ہیں. تو خود وہ اپنی روح کو نکلتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس مردے کی نگاہیں اس روح کا پیچھا کرتی ہیں.
تو اس لیے آنکھیں عموماً کھلی رہ جاتی ہیں. اس لیے حکم یہ ہے کہ جیسے روح نکل جائے تو فوراً اس کی آنکھیں مردے کی نرمی کے ساتھ بند کر دینا چاہیے. اس کے علاوہ یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی ایک تھیلی لے کر اس میں مٹی ڈال لے اور یا کوئی لوہے کی ایسی چیز جو بہت زیادہ وزنی نہ ہو کہ مردے کو تکلیف نہ ہو وہ اس کے پیٹ کے اوپر رکھ دے. کیونکہ عموماً اگر کوئی وزن آپ نہیں رکھیں گے تو غیر محسوس طریقے سے ہوا اندر پہنچ جاتی ہے اور پیٹ بہت زیادہ پھول جاتا ہے. یا آپ نے دیکھا ہے جو عام لاشیں پڑی ہوتی ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور اس طرح مطلب پیٹ بہت ہی بڑا ہو جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ گیلی کوئی چیز مطلب وہ تھیلی گیلی کر کے مٹی گیلی کر کے اس میں بھر کے اس کو پیٹ کے اوپر رکھ دیں لیکن بہت زیادہ وزندار نہ ہو تو انشاءاللہ پیٹ پھولنے سے محفوظ رہے گا. تو یہ چند اقدامات کر لینے چاہیے. اچھا ایک بات فرمائیے کہ اگر بالکل مرتے وقت یعنی جو عالم ایسا ہے کہ صاحب اس وقت جان نکل رہی ہے اگر زبان سے کلمہ کفر نکلا تو مردے کے لیے پھر کیا حکم ہوگا کہ فرض کیجئے وہ تلقین کرتے ہوئے جو ہے وہ کلمہ شہادت نہیں پڑھ رہا تو کلمہ کفر اگر اس کے منہ سے نکل گیا تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ اگر تو عین بالکل موت سے تھوڑی دیر پہلے اس کی زبان سے کلمہ کوئی ایسا نکلا جو قابل گرفت ہے شرعی لحاظ سے تو فقہا نے فرمایا کہ اگر وہ کلمہ کفر بھی ہے تو اس پہ کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا بلکہ حسن ظن یہ قائم رکھیں گے کہ ہو سکتا ہے موت کی شدت کی بنا پر اس کی زبان سے ایسے کلمات نکل گئے جو نہیں نکالنے چاہیے تھے. لہذا اگر وہ عالم موت سے پہلے عالم ہوش میں ہے اس میں زبان سے نکالے گا تو ان کلمات کا اعتبار ہے. لیکن جب غنود کی طاری ہو جائے اور ویسے وہ بڑبڑا رہا ہو اور موت کی شدت کے آثار اس پر نمایاں ہو جائیں تو اب نکلنے والے کلمات کی شرعی کوئی گرفت نہیں ہے وہ مسلمان ہی رہے گا. اچھا اب انسان کا انتقال ہو گیا مر گیا وہ مردہ بالکل قرار پایا اس وقت جو ہے وہ قریب جو لوگ بیٹھے ہیں کیا انہیں قرآن عظیم یا ذکر و اذکار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی مردہ کی روح نکل جائے تو ایک کسی کپڑے سے پورے بدن کو ڈھک دیں. تو اگر تو پورے بدن کو ڈھک دیا گیا تو اب قرآن عظیم پڑھنے میں اور دیگر اذکار الہیہ میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر مردے کو بھی ڈھکا نہیں گیا تو پھر فقہاء اسلام نے لکھا کہ آپ قریب قرآن نہ پڑھیں لیکن دیگر اذکار الہیہ میں اب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اچھا ایک بات فرمائیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صاحب انتقال ہوا فرض کیجئے کہ انتقال جو ہے وہ کراچی میں ہوتا ہے اب جناب بیٹی یا کوئی خصوصی رشتہ دار ایسا ہے یا بھائی ہے یا باپ ہے جناب وہ امریکہ میں لندن میں کینیڈا میں اب جناب اس کا انتظار ہو رہا ہے فلائٹ لیٹ ہو گئی وہ نہیں آ پایا تو اس صورت میں کہ جہاں پر مردے کو دفنانے میں اور تمام معاملات میں نہلانے میں دیگر چیزوں میں جو دیر کی جاتی ہے تو ایسا کرنا کیسا ہے کیا اس کی اجازت ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مر جائے تو اس کے غسل و کفن کے اندر جلدی کرو اور اسے جلد از جلد دفنا دو تاکہ مردہ اپنے انجام تک پہنچ جائے. فرمایا اگر نیک ہے تو اللہ کی نعمت پالے اگر وہ گناہگار ہے تو اپنے عذاب تک پہنچ جائے. تو اس لیے دیر کرنا یہ مکروہ ہوتا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ بس ایک شوق کہہ لیں رسم کہہ لیں جذبہ کہہ لیں کہ ہمیں شکل نظر آ جائے. حالانکہ اگر آخری وقت میں زیارت کر بھی لی اور بعد میں ان کی اصال ثواب کا اہتمام نہیں کیا نیک اعمال اختیار نہیں کیے تو یہ آخری زیارت کوئی قابل نفع نہیں ہے. اور بالفرض اگر نفع زیارت سے محروم رہے لیکن پوری زندگی نیک اعمال کر کے والدین کو اصال ثواب کرتے رہے تو یہ باعث برکت ہے اور بہت زیادہ ثواب ملے گا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی دور ہیں تو خوش دلی کے ساتھ اجازت دے دیں کہ کوئی بات نہیں آپ ان کو دفنائیں تاکہ سنت کے مطابق کفن دفن بھی ہو جائے کہ جلدی کرنا سنت ہے اور باقی پھر اصال ثواب کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا انشاءاللہ خواب میں زیارت ہو جائے گی لیکن تاخیر کرنا خلاف سنت ہے. لیکن مفتی صاحب ہمارے یہاں تو سوسائٹی میں ایک عام رواج یہ ہو چکا ہے کہ فرض کیجئے اگر رات میں انتقال ہوتا ہے تو عموماً لوگ پریفر یہ کرتے ہیں کہ صاحب جتنے بھی رشتہ دار ہیں جتنے بھی عزیز ہیں ایون کو باہر ہوتے ہیں تو ان کا انتظار کیا جاتا ہے. تو اس طور سے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ کام غلط ہو رہا ہے. مطلب یہ کہ دنیا میں تو ہزارہ کام غلط ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں یہ اصول تو ہے ہی نہیں کہ جب کوئی معاملہ ہو تو سب سے پہلے ہم یہ دریافت کریں کہ شریعت اس معاملے میں ہم سے کیا کہتی ہے. آپ بھی مطلب اس معاشرے میں رہتے ہیں ہم سب یہ دیکھتے ہیں تو اگر شرعی طریقہ معلوم کیا جائے تو وہ یہی ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے دفنا دیا جائے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک متقی نوجوان تھا. اس سے وہ بہت مطلب اتنی عبادات کرتا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی عبادات سے حیران ہوا کرتے تھے. اس کا کسی وجہ سے طویل واقعہ اختصار کر رہا ہوں کسی وجہ سے رات میں اس کا انتقال ہوا. تو حالانکہ حاکم اسلام اس زمانے کے اندر جنازے پڑھایا کرتے تھے لیکن اگر حاکم اسلام موجود نہیں ہوتا تھا تو پھر محلے کی مسجد کے کوئی بھی امام جو ہیں وہ نماز پڑھا دیا کرتے تھے. تو اس نوجوان کا انتقال ہوا تو ان کے والد نے راتوں رات ہی کفن دفن کر کے ان کو دفنا بھی دیا. تو حضرت عمر فاروق نے صبح معلوم کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں بھی بلا لیا ہوتا. تو عرض کی کہ آپ کے آرام کا خیال کر کے ہم نے آپ کو نہیں بلایا. تو غرض ہے کہ ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین بالکل دیر نہیں کیا کرتے تھے کہ کسی کے آنے کا انتظار کریں. حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد انتہائی باعث برکت تھی اور میت کے لیے کتنا نفع ہوتا اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. تو یہاں تو ایک عام لوگ ہوتے ہیں جو جیسے میں نے عرض کیا فقط رسم پوری کرنا کہ یہ آخری وقت میں ہم دیکھ لیں تو وقتی طور پہ آنسو بھی نکلتے ہیں اور اس کے بعد مردے کو بھول جایا جاتا ہے. تو اس آخری دیدار کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے کام وہی کریں جو سنت کے مطابق ہیں تو اس سے مردے کو بہت زیادہ نفع ہوگا.
تو اس میں یہ میں ضرور عرض کروں گا، پیغام یہ سمجھ لیجئے یا مشورہ ہے کہ آخری وقت میں اپنی خواہشات کے بجائے مردے کے نفع کو پیش نظر رکھیں تو بہت زیادہ فائدہ بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی. ضمن ایک بات اور یہ فرما دیجئے کہ رات انتقال ہوا تو کیا فجر کی نماز کا انتظار کیا جائے گا یا اس سے پہلے دفنا دیا جائے؟ اگر تو لیٹ نائٹ ہو گیا بہت زیادہ اور پھر ہم فجر کا انتظار اس لیے کریں تاکہ عوام مسجد تک آ جائے اور جنازے میں ذرا کثیر تعداد ہو جائے تو اس کی رعایت ہو سکتی ہے. لیکن جیسے 10-11 بجے رات کو ہوا ہے اور غسل کفن دفن تک کا انتظام ہو گیا ہے اور کفن وغیرہ کا، تو پھر یہ کہ اگر رات میں لوگ آ سکتے ہوں تو اسی وقت جنازہ پڑھ کے دفنا دیا جائے. بہرحال اس طرح تھوڑی سی رعایت ہو جاتی ہے کہ یہ عذر آ گیا رات کے معاملے کا اور لوگوں کی کمی اور قلت کا، تو اس میں فجر تک انتظار کر سکتے ہیں. اچھا ایک بات یہ فرمائی کہ حاملہ عورت کا انتقال ہوا، پیٹ میں بچہ جو ہے وہ باقاعدہ اس کی حرکت جو ہے محسوس کی جا رہی ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ویسے تو مردے کو اذیت پہنچانا بہت سخت منع ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث پاک ہے کہ مردے کی ہڈی توڑنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی زندہ انسان کی ہڈی توڑنا. اور ایک روایت میں تو یہاں تک آیا کہ اگر مردے پہ مکھی بھی بیٹھتی ہے تو اس سے اس کو اذیت محسوس ہوتی ہے، تو اس لیے تکلیف پہنچانا تو منع ہے. لیکن جہاں ضرورت شرعیہ متحقق ہو جائے وہاں پر ایسا کیا جا سکتا ہے کہ چیر پھاڑ کر کے اور پھر معاملہ مطلب آگے بڑھایا جائے. جیسے مثال کے طور پہ کسی کو گولی مار دی، اب قاتل کا معلوم ہونا فقط اس گولی کی شناخت پر موقوف ہوتا ہے. بعض اوقات کہ گولی نکلے گی تو پتہ چلے گا کس پستول کی اور پکڑا آسانی سے. پوسٹ مارٹم کی جو رپورٹ اس وقت پوسٹ مارٹم کرنا جائز ہوتا ہے. اور جیسے یہ صورتحال آپ نے بیان فرمائی کہ اس میں بچہ حرکت کر رہا ہے اور وہ زندہ ہے اور ماں فوت ہو چکی ہے اور زندگی بچانا ضروری ہوتا ہے، تو اس میں فقہاء اسلام نے لکھا کہ عورت کے بائیں جانب سے الٹی طرف سے اس کا پیٹ چاک کیا جائے اور پھر بچے کو باہر نکال لیا جائے. اس کی اجازت ہے. اچھا اب آتے ہیں ہم ذرا سا میت کو نہلانے کی طرف کہ صاحب میت کو نہلایا کیسے جائے. اس میں جو سب سے پہلا سوال اٹھتا ہے وہی اٹھتا ہے کہ صاحب میت کو غسل دینے کی شرعی حیثیت جو ہے وہ کیا ہے؟ جی ہاں، میت کو غسل دینے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ اس عبادت کو کہتے ہیں کہ اگر پورے محلے کی طرف سے ایک شخص نے بھی ادا کر لی تو سب کی طرف سے وہ ادا ہو جائے. ٹھیک. لہٰذا غسل کے اندر پورے محلے کا شریک ہونا ضروری نہیں ہے، 2-4 آدمی بھی غسل دیں تو ادا ہو جائے گا. تو اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں. اس کا ادا کرنا ضروری ہے، جیسے کہ فرض کے لفظ میں پتہ چلا. اور اگر کوئی جنازے میت کو غسل دینے کا انکار کرے تو اس پہ حکم کفر بھی ہو سکتا ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ نہلانے والے کے لیے کیا نیک اور پرہیزگار ہونا ضروری ہے یا کوئی بھی جو ہے وہ نہلا سکتا ہے؟ دیکھیں جہاں بھی نیک اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا خصوصی نزول ہوتا ہے. ایک روایت میں اس طرح آتا ہے اور بزرگان دین کے اقوال میں بھی موجود ہے کہ جہاں 40 متقی مومن ہوں وہاں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے. تو جہاں تقوی اور پرہیزگاری ہوگی اللہ کی خصوصی رحمتوں کا نزول بھی ضروری ہوگا. تو مردے کو نہلانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ تمام کے تمام متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں. یہ نور علی نور ہے. لیکن اگر بالفرض کہیں پر ایسے لوگ میسر نہ آئیں تو پھر اگر گنہگار اور فاسق فاجر بھی نہلا دیں تو اس میں شرن حرج نہیں. اچھا ایک بات یہ فرمائیں کہ بڑا امپورٹنٹ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اگر کوئی حالت جنابت میں ہو یا خاتون ایسی ہو جس کے مخصوص ایام چل رہے ہوں تو نہلانے کے حوالے سے مطلب ان کے لیے کیا معاملات ہیں کہ میت کو وہ غسل دے سکتے ہیں؟ پھر اگر تو کوئی حالت جنابت میں ہے یا مخصوص ایام میں ہے تو ان کے لیے میت کو غسل دینا مکروہ ہوتا ہے خلاف سنت. لیکن اگر یہ غسل دیں گے تو ہو جائے گا. اور اگر بالفرض کوئی بے وضو شخص غسل دینا چاہتا ہے تو اب اس میں کراہت بھی نہیں ہوتی ہے. تو افضل سب سے صورت یہ ہوئی کہ باوضو ہو اور متقی پرہیزگار ہو وہ غسل دے، ورنہ باوضو اور کوئی فاسق فاجر بھی دے سکتا ہے، ورنہ بے وضو کا انتخاب کیا جائے. اور اگر یہ بھی نہ ملے تو پھر حالت جنابت والا یا حیض و نفاس والے خاتون بھی غسل دے سکتے ہیں. اچھا ایک بات اور فرمائیں کہ بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ شوق ہوتا ہے کہ صاحب وہ جو ہے وہ میت کو غسل دیں. اس میں کچھ جوان لڑکے بھی ہوا کرتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بلوغت کو نہیں پہنچے ہوتے، یعنی اگر ہم 14-15 برس کی عمر لے لیں، کچھ ایسے بھی لڑکے ہوا کرتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی عمر کی قید ہے کہ صاحب مطلب اتنی عمر ہوگی تو وہ غسل دے سکتا ہے اور اتنی عمر نہیں ہوگی؟ نہیں، اس میں عمر کی قید نہیں ہوتی ہے. اگر تو کوئی نابالغ بچہ ہے لیکن غسل کے مسائل تمام اچھے طریقے سے جانتا ہے تو اس کے لیے بھی شرعاً غسل دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بلوغت شرط نہیں ہے. اچھا اب یہ فرمائیے کہ غسل دینے گئے میت کو کیسے لٹانا چاہیے، کس رخ پہ لٹانا چاہیے؟ اس کو مطلب افضل یہ ہوتا ہے کہ بالکل اس طریقے سے لٹائیں جیسے مردے کو قبر میں لٹایا جائے گا. یعنی اگر مردے کو سیدھی کروٹ دیں تو اس کا رخ کعبۃ اللہ کی سمت ہو جائے. اس انداز سے لٹائیں گے اس کو اور غسل دیں گے. اگر بالفرض ایسی جگہ نہیں ہے کہ مطلب گیلری وغیرہ میں کوئی ایسا ہے کہ رخ ویسا بنتا ہی نہیں ہے تو پھر فقہاء نے فرمایا کہ اس طرح لٹائیں کہ اس کے پیر کعبۃ اللہ کی سمت ہو جائیں. اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. لیکن فرمایا اس صورت کے اندر پائے جو ہیں اس کے سرہانے والے پائے ان کو ذرا اونچا کر دیں تاکہ میت کا رخ بالکل کعبۃ اللہ کی سمت ہو جائے. اب چاہیں گے آپ سے اس بات کو سمجھنا کیونکہ یہ نہلانے کا جو طریقہ کار ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اس معاملے میں اور سارا بیس کرتا ہے. تو اس کا ایک مختصراً طریقہ فرمائیں کہ نہلانے کا مختصراً طریقہ کیا ہے؟ جی ہاں، سب سے پہلے تو یہی کہ نہلانے والوں کا انتخاب کر لیا جائے اور وہ ضرورت سے زیادہ نہ ہو.
کیونکہ مردہ بہرحال تمام چیزیں محسوس کر رہا ہوتا ہے. اس وقت اگر لوگوں کی کثرت ہوتی ہے تو اس کو بھی شرم اور جھجک باقاعدہ محسوس ہوتی ہے. تو مخصوص لوگ ہوں، مثلا ایک تو غسل دینے والا، ایک پانی ڈالنے والا اور 2 سہارا دینے والے، بس 4 آدمی ہو تو بہت آرام سے غسل ہو جاتا ہے. ان انسانوں کے انتخاب کے بعد کوئی ایسی جگہ منتخب کرنی چاہیے کہ جہاں پہ لوگوں کی نگاہ نہ پڑے، تو چاروں طرف کو پردہ کر دینا چاہیے. اس کے بعد کچھ نیم گرم پانی لیں، پہلے تو بیری کے پتے حاصل کر لیں اگر مل جائیں، اور ان کو پانی میں جوش دے لیں اچھی طریقے سے. کہ بیری کے پتوں کے جوش دیے ہوئے پانی سے غسل دینا یہ سنت کریمہ ہے. اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اس سے میل اچھا کٹ جاتا ہے، بغیر یعنی بال ٹوٹے میل کو کاٹ دیتا ہے، تو اس لیے اس کو استعمال کرنا بہتر ہوتا ہے. لیکن اگر بیری کے پتے میسر نہ آئے تو نیم گرم پانی بھی چل جاتا ہے. تو 2-3 بالٹی تو یہ بنا لینا چاہیے، اور ایک بالٹی کے اندر علیحدہ کافور ملا پانی رکھ لینا چاہیے نیم گرم. اس میں کافور یہ کفن لے کر آتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ ایک ٹکیا ہوتی ہے کافور کی رکھی ہوتی ہے، اس کو اچھی طرح پیس کے اس پانی کے اندر مکس کر دیں تو یہ آخر کے اندر یوز ہوتا ہے. یہ تیار کرنے کے بعد اب تختہ غسل بچھائیں اسی طریقے سے کہ میت کو اگر ہم لٹائیں اور سیدھی کروٹ لٹائیں تو اس کا رخ کعبۃ اللہ کی سمت ہو جائے. میت کو اس پر لٹانے سے پہلے 3 بار 5 بار یا 7 بار خوشبو لے کر اس تخت کے گرد دھونی دیں گے. یعنی ایک شخص میں لے کر اس کے گرد پھیرے 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، یہ باعث برکت ہوتا ہے. اس کے بعد اب میت کو لا کر لٹا دیں گے. میت کا لباس اتارنے سے پہلے یہ ضرور یاد رکھنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مردے کی ران پر نگاہ ڈالنا بالکل ایسا ہے جیسے زندہ آدمی کی ران پر نگاہ ڈالنا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے زندہ آدمی کے ستر پر نگاہ ڈالنا حرام ہے، ایسے مردے کا کھلا ستر دیکھنا بھی حرام ہوتا ہے. اب اس کے لیے ستر کی مقدار یہ ہوتی ہے کہ ناف کے سوراخ کے نیچے سے لے کر اور گھٹنوں کے نیچے تک. یعنی ناف کا سوراخ اس میں شامل نہیں ہے، لیکن گھٹنے ستر کے اندر داخل ہیں. یہ مردوں کے لیے ہے، اور عورتوں کے لیے بھی یہی مقدار ہوتی ہے. یعنی عورتیں جو ہیں اوپر کا حصہ عورت کا کھلا ہو تو اس میں شرعاً حرج نہیں ہے، لیکن عورتیں چونکہ عورتوں کو غسل دے رہی ہوتی ہیں تو عورتوں کو بھی اتنا حصہ بدن عورت کا چھپانا لازم ہوگا. اور اس کے لیے یوں کریں گے کہ پہلے قمیض اتار دیں، بنیان وغیرہ اتار دیں، اس کے بعد ایک موٹی چادر لے کر کہ اگر وہ گیلی ہو جائے تو اس سے جسم کے اعضاء جھانکے نہیں باہر، اور وہ اس طرح پورے اس ستر کے حصے کے اوپر ڈال دیں. اس کے بعد ایک آدمی بغیر دیکھے اس کا دارمند کھول کے اور پیچھے سے شلوار اس طرح اتار دے تو چادر اوپر رہے گی اور ستر پر نگاہ نہیں پڑے گی. یہ کرنے کے بعد اب سب سے پہلے وضو کروائیں گے. لیکن نماز کے وضو میں اور اس وضو میں تھوڑا سا فرق ہوگا کہ نماز کا وضو دونوں ہاتھوں کے پونچھوں تک دھونے سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں کریں گے. اس میں ڈائریکٹ پہلے اس کا چہرہ دھوئیں گے، اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں سمیت، پھر سر کا مسح اور پیر کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، کان کا مسح کرنا، گردن کا مسح کرنا، یہ اس میں شامل نہیں ہوتا. ہاں اگر بہتر یہ ہے کہ کرنا چاہیں تو تھوڑی سی روئی لے کر اسے گیلا کر لیں اور اس کے دانتوں کے اوپر پھیر دیں، تھوڑی روئی لے کے گیلا کریں، اس کے نتنوں کے اندر پھیر دیں، کان کے اندر تھوڑا کر دیں، تو یہ اس میں شرعاً حرج نہیں بلکہ بہتر ہے کہ یہ کر دیں. اچھا، جو منہ دھوئیں گے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ ڈونگے سے پانی منہ پہ ڈالا جائے؟ ہاں، لوٹے سے منہ ڈالتے ہیں اور بالکل ہلکی مقدار میں، اور پانی ضرور چیک کر لیں کہ زیادہ گرم نہ ہو. اچھا، بالکل یوں سمجھیں کہ اگر زندہ آدمی نہا رہا ہوتا تو کتنی ہیٹ برداشت کرتا اتنا ہی پانی گرم ہونا چاہیے. تو لوٹے سے ہلکی سی دھار کر کے اس کو مطلب چہرہ دھوئیں گے، اس طرح ہاتھ وغیرہ پورا وضو مکمل کروا دیں گے. اس کے بعد کرنے کے بعد اب اس کے چہرے اور سر کو دھوئیں گے. اب ترتیب یہ ہوتی ہے، اگر صابن میسر ہے تو صابن کے ذریعے دھو دیں اور بہتر ہے. اس کے بعد سر اور پورے داڑھی وغیرہ پورا چہرے کے اوپر صابن وغیرہ لگا کر یہ اس کو دھو دیں تو پورے سر کا غسل ہو جائے گا اور وضو ہو گیا. اب اس کے بعد اس کو الٹی کروٹ لٹائیں. جب الٹی کروٹ لٹائیں گے تو سیدھی کروٹ اوپر ہو جائے گی. اس میں دھیان رکھنا ہوگا کہ کروٹ پہ لٹاتے ہوئے پہلے ہی چادر کو اتنا کھینچ دیں ستر پر سے کہ جب کروٹ لٹائیں تو وہ چادر ہٹ نہ جائے. اچھا، اس طرح لمبی چادر مطلب کر دیں. اب وہ کروٹ لے گا تو انشاءاللہ ستر کھولنے کا اندیشہ نہیں ہوگا. اب اس کے بعد لوٹا یا پائپ وغیرہ ہو اس سے سیدھے کندھے سے یعنی کندھے سے ڈالنا شروع کریں اور ڈالتے ہوئے سیدھے پاؤں تک لے کر جائیں. اور اتنا کثیر پانی ڈالیں کہ پورا سامنے کا دھڑ دھوتا ہوا تختے تک پہنچ جائے. اس طرح پشت کے اوپر ڈالیں گے تو سیدھی پوری جانب اس کی دھل جائے گی. اور ستر کا مقام چونکہ ہمیں دیکھنا نہیں ہے، ستر کے مقام پہ ویسے ہی اندازے سے چادر اٹھا کر اور پانی ڈالیں گے، لیکن اتنا کثیر پانی ڈالیں کہ یہ اطمینان ہو جائے کہ ہر حصہ بدن تک پہنچ گیا ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح الٹی کروٹ اس کو لٹائیں گے اور سیدھی کروٹ لٹائیں گے. اب الٹی جانب اوپر ہو جائے گی. اسی طرح سر سے لے کر پاؤں تک پانی ایک مرتبہ بہانا فرض ہوتا ہے اور 3 مرتبہ سنت کریمہ ہوتا ہے. تو یہ کرنے کے بعد اور پہلے ہمیں وضو سے پہلے اس کو استنجا بھی کرانا ہے. یہ میرے ذہن میں نہیں رہا. استنجا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مٹی کا ڈھیلا لے لیں یا کپڑا کوئی لے لیں، روئی وغیرہ بھی چل جاتی ہے، اور بغیر دیکھے جو اس کے ستر پر چادر ڈالی ہے اس میں اندر ہاتھ ڈال کر اس کی شرمگاہ کے اوپر وہ پھیریں گے ڈھیلا اور مطلب یہ کپڑا وغیرہ. عموماً مردے کا جسم اتنا سخت ہو جاتا ہے کچھ بھی رشتہ نہیں ہے، لیکن باہر اگر کچھ نکلے بھی تو اس کو صاف کر دیں. کثیر مقدار میں ہو تو اس کو دھو ڈالیں. تو یہ مطلب استنجا پہلے کرائیں گے، پھر وضو ہوگا اور پھر یہ پانی بہانے کا سلسلہ ہوگا.
یہ پانی بہانے کے بعد اب مردے کو بٹھائیں گے. عموماً مردے اکڑ جاتے ہیں، اگر دیر لگائیں تو وہ بیٹھ نہیں پاتے ہیں، لیکن اگر تازہ تازہ بالکل مردہ ہو تو آرام سے بیٹھ بھی جاتا ہے. تو اگر بیٹھ جائے بالکل آرام سے اس کو بٹھائیں اور اس طرح نرمی کے ساتھ اس کے پیٹ کو نیچے دبائیں گے. اس طرح دبا کے کہ اگر بالفرض کوئی خراب چیز موجود ہو پیٹ سے تو وہ نکل جائے، خارج ہو جائے. اور اگر وہ پورا نہ بیٹھ سکتا ہو تب بھی جتنا اٹھا سکیں اٹھا کر اور پیٹ اس طرح کریں. عموماً کچھ بھی نہیں نکلتا کیونکہ اعضاء بالکل منجمد ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن بالفرض اگر کچھ نکل بھی جائے تو غسل کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. اب بغیر دیکھے بس اوپر سے پانی بہا دیں، وہ گندگی بہ جائے تو وہ اس کا غسل مکمل ہو جائے گا. یہ کرنے کے بعد اب جو کافور ملا پانی ہم نے علیحدہ شروع کے اندر رکھ دیا تھا، ایک مرتبہ پورے بدن پر اس کافور ملے پانی کو بہانا یہ سنت کریمہ ہے. یہ بہانے کے بعد غسل مکمل ہو گیا. اب کسی پاک کپڑے سے اس کو پہنچ دیں اور پھر کفن وغیرہ پہنا دیں. یہ غسل کا جو ہے وہ طریقہ آ گیا. اچھا، غسل دیتے وقت کیا غسل دینے والے کو پاکی کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ مطلب غسل یا پاکی کی نیت کرنی چاہیے؟ ہاں، یہ اگر آپ پوچھیں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وضو اور غسل کے اندر بھی جس طرح آپ کی خدمت میں کئی پروگرامز میں عرض کیا ہے کہ پانی خود بخود پاک کرنے والا ہے. ہم نیت کریں یا نہ کریں وہ جنابت کو اور نجاست حکمیہ کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے. حکم نجاست جو نظر نہیں آتی آنکھوں سے، جیسے بے وضو پانے حالت جنابت ہے، تو اس لیے اگر وہ غسال پاکی کی نیت نہ بھی کرے مردے کے لیے تب بھی صرف پانی بہائے گا تو وہ غسل مکمل ہو جائے. اچھا، ایک بات یہ فرمائیے کہ میت کے بدن سے زیر ناف، منہ زیر ناف یا بغل کے بال یا ناخن کا کاٹنا ضروری ہوا کرتا ہے یا بالوں میں کنگا دینا یہ ضروری ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، یہ احادیث کریمہ میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، کیونکہ اگر مردے کا ایک بال بھی ٹوٹتا ہے تو اس سے اس کو اذیت محسوس ہوتی ہے اور مردے کو اذیت پہنچانا یہ ممنوع ہوتا ہے، تو اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے. لہذا مردہ جس بھی حالت کے اندر ہے اس کو ویسے رہنے دینا چاہیے. یعنی جب ہم غسل دے چکے ہیں تو بال بکھرے ہوں تو بال بکھرے رہنے دیں، کنگا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. اسی طرح اگر بالوں کی صفائی وغیرہ نہیں کی ہوئی تھی اس نے تو کوئی بال وغیرہ صاف نہیں کریں گے، ناخن نہیں کاٹیں گے، ورنہ باعث اذیت ہوگا. اچھا مفتی صاحب، ایک بات یہ فرمائیں، بہت سی جگہوں پہ یہ دیکھا صاحب کہ غسل دینے کے لیے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندے کو ہائر کیا جاتا ہے، مرد ہے اگر تو، اور عورت ہے تو اسی انداز سے کسی عورت کو ہائر کیا جاتا ہے اور عموماً باقاعدہ ان کو اجرت دی جاتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اجرت دینا جائز ہے؟ یعنی غسل دینے کے لیے جو ہم بندے کو بلواتے ہیں یا عورت کو بلواتے ہیں اس کو اجرت دینا جائز ہے؟ جی ہاں، اس میں فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر تو غسل دینے والا اس شخص کے علاوہ اور کوئی بھی موجود ہے اس صورت میں اجرت لینا جائز ہے، کہ اگر گھر والے نہیں مانتے دوسرے سے کروا لیں گے، اور اگر کوئی بھی نہیں ہے صرف ایک ہی شخص وہاں پہ غسل دینے والا ہے تو اب اس کو اجرت نہیں لینی چاہیے. اچھا، لیکن اگر گھر والے خوش ہو کر خود اس کو کچھ دینا چاہیں تو اس میں شرم قباحت بھی نہیں ہے. اچھا، یہ بات یہ فرمائیے کہ حالت جنابت میں ایک شخص کا انتقال ہوا، اب حالت جنابت میں انتقال کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسے ایک غسل دیا جائے گا یا دو غسل دیے جائیں گے؟ جی ہاں، اگر جنابت کے کتنے بھی اسباب پہلے کیوں نہ ہوں، جب غسل دیا جائے گا تو ایک ہی غسل سے سابقہ تمام غسل ادا ہو جائیں گے، تو اس لیے ایک غسل خالی دینا ہوگا. اچھا، اگر کسی چھوٹے بچے کا انتقال ہوا ہو تو کیا عورت اسے نہلا سکتی ہے یوں ہی چھوٹی بچی کو مرد؟ یعنی یہ دو سوالات ہیں. اس میں اصول شرعی یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بچہ یا بچی حد شہوت تک نہ پہنچے ہوں تو پھر اس کو مرد یعنی لڑکے کو اور عورت لڑکے کو اور مرد لڑکی کو غسل دے سکتا ہے. اور شہوت کی حد جو ہے وہ لڑکی میں 9 برس رکھی گئی ہے اور لڑکے میں 12 برس. تو 12 برس سے چھوٹا ہو تو عورت اس کو غسل دے سکتی ہے اور 9 برس سے چھوٹی بچی ہے تو مرد اس کو غسل دے سکتا ہے. بڑا ہی اہم سوال ہے اس معاشرے کا اور عموماً لوگ اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ کیا شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے یا بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے؟ جی ہاں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی مرد کا مثلا انتقال ہوا تو عورت اس کے نکاح سے نہیں نکلتی، کیونکہ ابھی وہ عدت گزار رہی ہے اور عدت کے اندر وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. اس بات کی علامت ہے کہ اس کے نکاح کا تعلق ابھی تک باقی ہے، لہذا عورت تو مرد کو غسل دے سکتی ہے. لیکن اگر عورت کا انتقال ہو جائے تو شریعت نے مرد کو نہیں روکا کہ تم دوسری شادی نہیں کر سکتے، گویا کہ اس کا مرنے کے ساتھ ہی دنیاوی حکم کے اعتبار سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. مرد کا جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، مرد کا ٹوٹ جاتا ہے اور مرد عورت کو غسل نہیں دے سکتا. عورت کا نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ عدت گزار رہی ہوتی ہے دنیاوی حکم کے اعتبار سے. میں نے عرض کیا کیونکہ آخرت کے اندر یہ دونوں بحیثیت میاں بیوی کے انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہوں گے، لیکن دنیاوی احکام کے اعتبار سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ عورت اس مرد کے لیے مرنے کے بعد عورت اس مرد کے لیے اجنبیہ ہو گئی ہے، اب یہ غسل وغیرہ نہیں دے سکتی. اچھا، یہ بات یہ فرمائے کہ اگر بالفرض ناجائز ہونے کے باوجود شوہر نے بیوی کو غسل دے دیا تو فرض ادا ہو گیا یا نہیں ہوا؟ جی ہاں، شوہر گناہگار تو ہوگا لیکن بہرحال فرض ادا ہو جائے گا، کیونکہ غسل کا مطلب ہے میت کے پورے بدن پر سے کم از کم ایک بار پانی کا بہانا،
اور 3 بار سنت ہوتا ہے. اگر مرد نے کر لیا تو اس کا غسل دینا ناجائز تو تھا، لیکن جو فرض کی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری ہو گئی کہ پانی بہانا ضروری تھا، وہ ہو گیا تو غسل ہو جائے گا. تو صورت میں کہ شوہر گناہگار ہوگا؟ ہاں گناہگار ہوگا کیونکہ اس کو ممنوع ہے ہاتھ لگانا. اچھا، کسی نابالغ یا کافر نے مسلمان کو غسل دیا تو وہ کیا ادا ہو جائے گا؟ جی ہاں، جیسے نابالغ کا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ ہو جائے گا، اور کافر بھی اگر غسل دے گا تو ادا ہو جائے گا. اور وجہ وہی ہے کہ پانی بالذات مطہر ہے. اگر وہ مسلمان موجود ہے تو مسلمان ہی غسل دے گا، لیکن بالفرض کسی کا کوئی ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر کافر ہی ہے اور مسلمان کا اجنبی علاقے میں جا کے انتقال ہو گیا اور وہ مسلمان پر سے پورا پانی بہا دیتے ہیں تو یہ غسل کہلائے گا، کیونکہ پانی اس کو پاک کرنے والا ہے، کافر یا مسلمان کے ہونے کی کوئی تخصیص نہیں. اچھا، ایک بڑا اہم سوال اٹھتا ہے کہ فرض کیجئے ایک مقام ہے، اس مقام پہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اس پورے علاقے میں کہیں بھی کوئی ایک ایسی عورت نہیں ہے جو اس عورت کو غسل دے دے، وہاں پر مرد ہی مرد ہیں. اب شرع اس حوالے سے کیا کہتی ہے کہ آیا کہ کوئی مرد نکل کر اس عورت کو غسل دے سکتا ہے؟ یہ چونکہ عورت کو مرد اس کے بدن کو نہیں دیکھ سکتا، لہذا حکم یہ ہوگا کہ پہلے یہ دیکھیں گے کہ کیا ان مردوں میں عورت کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے جس کو ہم محرم کہتے ہیں، مثلا باپ ہو، بیٹا ہو، سگا بھائی ہو. اگر ہے تو حکم یہ ہوگا کہ وہ بغیر کپڑا ہاتھ پہ لپیٹے اپنے ہاتھ زمین پہ مارے، اور یہ پاکی کی اب نیت کرنا لازم ہوگا کیونکہ یہ تیمم کرائیں گے. تو اس وقت پاکی کی نیت کرنی ہوگی کہ میں اس مٹی سے پاکی کا ارادہ رکھتا ہوں کہ مردہ پاک ہو جائے. اس کے بعد عورت کے پورے چہرے پر، ہونٹوں وغیرہ تمام پر وہ ہاتھ پھیر دے، یعنی مٹی پوری کر دے، تو یہ چہرے کا تیمم ہو گیا. دوبارہ ہاتھ مارے، سیدھے ہاتھ کے اوپر پھیرے، پھر الٹے ہاتھ کے اوپر پورے اچھی طریقے سے گھائیوں کے اندر ناخنوں کے اوپر اچھی طریقے سے پورے ہاتھ پہ کر دے. یہ مسح ہو گیا، کافی ہے. ٹھیک. اور سوری، اگر یہ محرم کا ہے، اور اگر غیر محرم ہو بالفرض ان مردوں کے اندر، تو ان کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ کپڑا لپیٹیں پہلے ہاتھ پر، دونوں ہاتھوں پہ، اور پھر وہ تیمم کروائیں گے. فرق یہ ہوگا کہ محرم کو کپڑا لپیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اور غیر محرم جو ہے اجنبی مرد جو ہیں وہ بھی تیمم کرائیں گے لیکن کپڑا لپیٹ کے. اچھا، ایک بات فرمائیے کہ اس کے برعکس فرض کیجئے کہ علاقے میں انتقال ہوا ایک مرد کا، اب وہاں پر تمام عورتیں ہی عورتیں ہیں، مرد وہاں پہ کوئی نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر شرع کیا کہتی ہے کہ آیا کہ کوئی عورت اسے غسل دے سکتی ہے کہ جی ہاں، یہاں پر بھی وہی تفصیل ہوگی کہ عورتیں غسل تو نہیں دے سکتی. اب ان میں سے کوئی اگر محرم ہے، یعنی اس کی والدہ ہیں، بہن ہیں یا بیٹی وغیرہ ہیں، تو وہ بغیر کپڑا لپیٹے اسی طرح ان کو تیمم کرائیں گی مرد کو، اور غیر محرم عورتیں ہیں تو وہ کپڑا لپیٹ کے تیمم کرائیں گی. یہاں ایک صورت اور عرض کر دیتا ہوں، دونوں مسئلوں سے تعلق رکھتی ہے کہ مثال کے طور پہ عورت کا انتقال ہوا، سارے مسلمان مرد ہیں، لیکن وہاں پر کوئی کافرہ عورت بھی موجود ہے، چاہے وہ ہندو کیوں نہ ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو. اگر عورت موجود ہے تو پہلا کم عمل یہ کرنا ہوگا کہ وہ مرد اس عورت سے ریکویسٹ کریں کہ ہم تمہیں غسل کا طریقہ سکھا دیتے ہیں اور آپ ہماری اس میت کو غسل دے دیں. تو اگر راضی ہو جائے تو پھر مرد اس کو تیمم نہیں کرائیں گے، اب غسل ہی فرض ہوگا، وہ کافرہ کوائے گی، اور کافرہ راضی نہ ہو تو وہی تیمم والا طریقہ ہے. اسی طرح اگر مرد کا انتقال ہوا، ساری عورتیں ہیں لیکن کافر مرد موجود ہے، تو عورتیں اس کافر مرد سے درخواست کریں گی کہ آپ ہمارے اس شخص کو غسل دے دیں، ہم تمہیں طریقہ سکھا دیتے ہیں. اگر مان جائے تو اب غسل ہی فرض ہوگا، اب تیمم نہیں ہو سکتا، لیکن نہ مانے تو پھر عورتیں تیمم کرائیں گی. اچھا، ایک بات یہ فرمائیے کہ ایک شخص ہے، یہ بڑا عمومی کیس ہوا کرتا ہے اور عموماً واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ صاحب کوئی شخص ہے وہ سمندر میں ڈوب کے مر گیا، دریا میں ڈوب کے مر گیا، نہر میں ڈوب کے مر گیا. اگر وہ شخص مر گیا پانی میں تو نکالنے کے بعد کیا اسے غسل دینا پڑے گا یا اس کا غسل وہی تصور کیا جائے گا؟ جی ہاں، اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پانی کے اندر مردہ پڑا ہوا ہے تو چونکہ ہم پر یہ فرض کفایہ ہے، ہم پر غسل دینا لازم کیا گیا ہے، اور وہ بلا اختیار خود بخود پانی کے اندر گرا تھا، تو لہٰذا ایسے ہی نکال لیا تو غسل تو نہیں ہوگا. ہاں، یہ فقہائے اسلام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اندر گیا اور غسل کی نیت سے ایک مرتبہ مردے کو پانی میں یوں کر دیا، اندر کر دے اور باہر نکال لے تو غسل مکمل ہو جائے گا. اچھا، ایک بات یہ فرمائے کہ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں صاحب کہ بم بلاسٹ ہو گیا، عموماً ہم دیکھتے ہیں صاحب کے لوگوں کے پرخچے اڑ گئے، کوئی جہاز کریش ہو گیا، لوگوں کے پرخچے اڑ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور جسم کے ٹکڑے جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ بکھر گئے، کچھ ٹکڑوں کو جمع کیا یا کچھ ٹکڑے ملے نہیں، دونوں صورتیں اس میں. تو اس صورت میں کیا غسل دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا جسم کے ان ٹکڑوں کو؟ دیکھیں، ایک صورت اس میں یہ ہے کہ سر اور آدھا دھڑ ملا، مثلا سر کے ساتھ آدھا دھڑ ہے اور نیچے کا غائب ہے، اس صورت میں تو حکم یہ ہے کہ اس کو غسل دیا جائے گا. اگر نیچے کا دھڑ ملا اور آدھے سے زیادہ ملا، اگرچہ سر نہیں ہے، تب بھی حکم یہ ہوتا ہے کہ غسل دیا جائے گا. اور اگر اس طرح کٹ کر آدھا حصہ ملا، ادھر کا یا ادھر کا، تو اب غسل معاف ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر ٹکڑے ٹکڑے ملے، ہاتھ مل گئے، پیر مل گئے، پنجہ وغیرہ ملا، تو اب بھی غسل ساقط ہو جائے گا، اس کو ویسے ہی قبر کے اندر دفنا دیں گے. اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ یعنی اس کو مجتمع کر کے جو ہے ہاں، بس مجتمع کر کے کر دیں، چاہے تو دھونا چاہے تو دھو دیں، لیکن اب غسل فرض نہیں رہا. بہرحال اگر ایسی بھی اس کو رکھ دیں گے قبر کے اندر، اور مطلب یا جنازہ وغیرہ اس کا پڑھنا چاہیں اور پڑھیں تو ہم اس میں آگے انشاءاللہ بحث کریں گے، تو پھر وہ جائز ہے، اس کو غسل دینا لازم نہیں ہوتا. اچھا، ایک بات فرمائیں مفتی صاحب کہ ایک مردہ ہے،
وہ پایا گیا بالکل اس کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو پا رہی، یعنی آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پا رہا کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے. اب ہم اس تذبذب میں کہ صاحب اسے غسل دیا جائے کہ نہیں دیا جائے، اگر شناخت نہ ہو تو اسے غسل دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ مطلب پہلے تو کچھ ظاہری علامات دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. مثلا ویسے تو ستر دیکھنا مرد کا ممنوع ہوتا ہے، لیکن اس شناخت کے لیے کہ ہم پہ غسل فرض ہوا کہ نہیں ہوا، اگر اس کا مقام ختنہ دیکھا جائے کہ اگر ختنہ ہے تو اس کو مسلمان تصور کریں گے، ختنہ نہ ہے تو کافر تصور کیا جائے گا. اگر یہ بھی کوئی علامت محسوس نہیں ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ ختنہ نہیں ہے بالفرض، یہ ختنہ ہے اور وہاں پہ کافروں کے اندر بھی یہ رواج ہے، اس صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی بستی سے ملا ہے یا کافروں کی بستی سے ملا ہے. جس کی بستی سے ملے گا اسی کا حکم ہوگا. ٹھیک. ایک بات یہ فرمائیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعد غسل ناک اور کان یا منہ وغیرہ میں جو ہے روئی رکھ دی جاتی ہے، عموماً لوگوں کا یہ وتیرہ ہوا کرتا ہے، تو ایسا رکھنا کیسا ہے؟ مطلب اگر تو بلیڈنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو رہی ہے، کوئی رطوبت وغیرہ خارج نہیں ہو رہی ہے، تو پھر فقہاء اسلام نے اس کو رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ نہ رکھیں، یہ بلا وجہ مردے کو تکلیف دینے میں شمار کیا گیا ہے. اور اگر ایسا اندیشہ ہے کہ نہیں رکھیں گے تو کچھ باہر نکلے گا، خون وغیرہ نکلے گا اور دیکھنے والے جو ہیں وہ مطلب وحشت میں مبتلا ہو جائیں گے، تو اس صورت کے اندر رکھنے میں حرج بھی نہیں ہے. اچھا، غسل دے دیا، اب غسال جو ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آیا کہ اسے غسل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن اس پہ کافی پہلے بھی ہمارے کے پروگرامز میں بحث ہوئی ہے کہ جب جنابت طاری ہو جائے اور انسان غسل کرے تو اس کے بدن سے جو پانی لگ کر گر رہا ہے، اگر جسم پر کوئی اور ظاہری نجاست نہیں جیسے احترام کے قطرات یا خون وغیرہ، تو یہ گرنے والا پانی حقیقتاً ناپاک نہیں ہوتا. اس کو مستعمل یا استعمال شدہ کہتے ہیں، اور یہ پانی حقیقتاً ناپاک نہیں ہے. تو مردے کو بھی جو غسل دیتے ہیں، مرتے ہی انسان پر حکم جنابت طاری ہو جاتی ہے، اور اب یہ جو غسل دیا جا رہا ہے یہ پانی اس جنابت کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے. تو جنابت چونکہ کوئی حقیقی نجاست تو ہے نہیں، حکمی نجاست ہے، لہذا یہاں پر بھی حکم یہ ہوگا کہ وہ پانی ناپاک نہیں ہے. لہذا جب ناپاک نہیں ہے تو غسل دینے والے کا بدن وغیرہ آلودہ نہیں ہوا. ہاں، مستحب فقہاء اسلام نے یہ لکھا ہے کہ وہ چاہے تو بہتر ہے کہ غسل کر لے، لیکن نہیں بھی کرے گا تو چونکہ اس کا بدن ناپاک نہیں ہے تو اس کو غسل کی حاجت نہیں. اچھا، اب آتے ہیں ایک بڑے امپورٹنٹ مسئلے کی طرف. ہر شخص نے مرنا ہے اور ہر شخص نے مر کے جو ہے قبر میں جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کے حساب دینا ہے. غسل کا جو موقع ہے، بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ غسل دیں. شرع اس حوالے سے کیا کہتی ہے کہ کسی مسلمان کو کوئی ایسا حکم لاگو ہوتا ہے کہ صاحب اسے زندگی میں ایک مرتبہ کسی کو غسل دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، یا کچھ ایسا خشیت کے لیے یا خوف کے لیے اس طرف رجوع کرنا چاہیے؟ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب تو اس کے ارشاد فرمائی ہے کہ مردوں کو غسل دو، اس سے عبرت حاصل ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ مردے کو غسل ضرور دینا چاہیے، لیکن یہ ہم پہ فرض یا واجب نہیں ہے. بہتر ہے کہ ہم دے لیں، اگر خود دینا نہیں آتا تو ہم کسی کی مدد بھی لے سکتے ہیں. اور ویسے ہی فقہاء اسلام نے لکھا کہ میت کو غسل اس کے قریب ترین رشتہ دار دیں. یہ بہت افضل ہوتا ہے، کیونکہ جتنی محبت اور پیار سے قریبی رشتہ دار نہلائے گا، اجنبی اتنی محبت، لگن سے اور توجہ کے ساتھ نہیں نہلائے گا. تو اس لیے قریبی رشتہ دار اس کو غسل دیں، بہت زیادہ افضل اور اولا ہے. اور لیکن ہونا یہ چاہیے کہ وہ مکمل مسائل جانتے ہوں. اگر بالفرض قریبی رشتہ دار ہیں اور مسائل وغیرہ ان کو معلوم نہیں تو پھر اس شخص کو فوقیت دیں جو مسائل جانتا ہو. تو اس لیے ایک دفعہ کم از کم زندگی میں ضرور غسل دینا چاہیے. اب ہوتا یہ ہے کہ زندگی کے اندر تو ہم بڑے لپٹتے چپٹتے ہیں، لیکن جہاں انسان مرتا ہے تو اس سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ زندگی میں شاید وہ کبھی خطرناک ہو جائے، مار پیٹ بھی لے، اب تو بیچارہ بالکل وہ ہمارا ایک طرح سے محتاج ہو گیا. لیکن یہ ایک قلبی کیفیت ہوتی ہے، ایک خوف ہوتا ہے، ہم پہ طاری ہو جاتا ہے کہ روح نکلتے ہی ہمیں اس سے ڈر لگنے لگ جاتا ہے. شاید اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم آج کل معاشرے کے اندر اس قسم کی موویز چل رہی ہیں کہ جس کے اندر ہارر فلمیں ہوتی ہیں تو مردوں کو اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، کوئی ہاتھ پکڑ رہا ہے، کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، تو وہ تصورات سارے کے سارے ہجوم کر جاتے ہیں اور وہ مردے کو دیکھ کے کانپنا شروع کر دیتے ہیں. اور انگلیاں ہلتی بھی محسوس ہوتی ہیں، حالانکہ نہیں ہل رہی ہوتی، چادر بھی ہلے گی تو کہتے ہیں ہاتھ ہلایا. ہاں، وہ عجیب عجیب باتیں گفتگو شروع ہو جاتی ہے، اس کمرے میں مت جاؤ، عجیب عجیب جو ہے وہ کیفیت طاری ہو رہی ہے، اس میں پتہ نہیں اس نے ابھی کچھ موومنٹ کی تھی، کچھ ہاتھ ہلائے تھے. تو ان تمام وساوس کو دور کر کے اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، غسل دینا چاہیے. اچھا، ایک بات یہ فرمائیں، بڑا ایک عجیب سوال ہے لیکن شاید میں سمجھتا ہوں کہ اسے کرنا چاہیے. باپ کا انتقال ہوا، کیا اس کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ میرا بیٹا مجھے غسل دے؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مردے کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ احساس شعور رکھتا ہے. جو اس کو غسل دے رہے ہیں ان کے بارے میں وہ جانتا ہے کون مجھے غسل دے رہا ہے. اسی طرح حتیٰ کہ جب اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جب اس کی قبر کے اوپر اس کا قریبی رشتہ دار یا محبت کرنے والا آتا ہے تو مردہ بہت زیادہ انسیت محسوس کرتا ہے.
تو اب جب بیٹا خود باپ کو غسل دے رہا ہوگا اور اس کو مسئلے بھی معلوم ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ اجنبی کے مقابلے میں باپ بیٹے سے زیادہ مطلب انسیت بھی محسوس کر رہا ہوگا، اس کو سکون بھی مل رہا ہوگا اور رحمتوں کو نزول بھی متوقع ہے کہ زیادہ ہوگا۔ اچھا، آپ نے فضائل تو اس کے بتائے غسل دینے کے، لیکن میں چاہوں گا آپ اس کے تھوڑا سا یہ بھی فرمائیے کہ اس کا اجر کیا ہے؟ مطلب اس میں باقاعدہ اجر کی کوئی حدیث پاک اس وقت میرے ذہن میں تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب انسان کسی کی حاجت میں کام آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کی حاجت پوری کر کے اسے خوش کر دیا، جیسے قریبی گھر والے ہوتے ہیں، کوئی نیک پرہیزگار آ کے غسل دے جائے تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ باعث برکت ہوگا، اور حضرت کے ہاتھوں سے غسل دیا تو باعث برکت ہے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کی حاجت پوری کر کے اس کو خوش کیا تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اس کے لیے جنت ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ غسل دینا ہمارے لیے دخول جنت کا سبب بھی بن جائے۔ بڑا اہم مسئلہ ایک ہے مفتی صاحب کہ انتقال ہوا، ہاسپٹل میں انتقال ہو گیا، عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ صاحب وہ کولڈ اسٹوریج میں جو جا کے میت کو رکھوا دیا کرتے ہیں، اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ صاحب وہ چونکہ مہمانوں نے آنا ہے، تمام جتنے بھی رشتہ دار ہیں انہوں نے آنا ہے، وہ جمع ہوں گے، مجتمع ہوں گے، تو جناب وہ کولڈ اسٹوریج روم سے جو ہے میت کو لایا جائے گا اور اس کے بعد گھر پہ لا کے غسل دیں گے۔ یہ جو موت سے لے کر اس کے بعد یہ غسل تک کا جو پیریڈ ہے، اس ڈسٹینس کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بیچ میں جو ایک وقت ہمارے یہاں ضائع ہوتا ہے۔ جی ہاں، اس میں تو ایک مسئلہ وہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے کو جلدی غسل دینے اور جلدی دفنانے کا حکم ارشاد فرمایا، تو اس طریقہ کار میں اس حکم کی مخالفت بھی ہے۔ دوسرا کہ کولڈ اسٹوریج کے اندر زندہ آدمی کا کھڑا ہونا بہت دشوار ہوتا ہے، اتنی شدید ٹھنڈ ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مضمون کے مطابق کہ مردے کی ہڈی توڑنا بالکل ایسا ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا، یعنی وہ بھی باقاعدہ تکلیف محسوس کرتا ہے، تو اس لیے اس کو ٹھنڈے مقام پہ رکھیں گے تو شرعی لحاظ سے وہ ایک تکلیف محسوس کر رہا ہوگا، اور بلا عذر اس طرح اپنے میت کو تکلیف میں مبتلا کرنا یقینی سی بات ہے فطرت کے بھی خلاف ہے، اور شریعت نے بھی اس سے منع فرمایا، تو غیر مناسب فعل ہے۔ اچھا، یہ بات فرمائیے کہ فرض کیجئے ایک شخص ہے، اس نے جناب وصیت یہ کی کہ مجھے پاکستان میں ہی دفنانا، اور اس کا انتقال ہوتا ہے امریکہ میں۔ اب امریکہ میں جس وقت اس کا انتقال ہوا، کیا غسل اس وقت اسے وہیں دیا جائے گا؟ اگر وہیں دیا جائے گا تو پھر یہ جو ڈسٹینس کور کر کے 24 گھنٹے اس کا جو ڈسٹینس ہے وہ کور کر کے جب وہ پاکستان میں آئے تو اس کے غسل کی جو حیثیت ہے یعنی وہ وہی رہے گی، یا اس کے بعد دوبارہ غسل کرانا پڑے گا، یا پاکستان لا کے انہیں غسل کروایا جائے؟ جی ہاں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فوراً غسل دے بھی دیا اور کافی طویل عرصے کے بعد اس کو دفنایا تو غسل پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اگر اتنے طویل عرصے رکھنے کی وجہ سے اس کے بدن سے کوئی نجاست وغیرہ کا خروج ہوا تو اب حکم یہ ہوتا ہے کہ کفن پہنانے سے پہلے یا کفن کے اندر ہو گیا تو نماز جنازہ ادا کرنے سے پہلے اس کو دھو ڈالیں، لیکن غسل کا عیادہ اب بھی نہیں ہے، دوبارہ غسل دینے کی حاجت نہیں ہے، اس کو اسی طرح دفنا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو چلنے باہر کا معاملہ ہے، اگر بالفرض بعض ایسے ہوتے ہیں جو مکے اور مدینے میں ان کا انتقال ہوتا ہے اور وہ وصیت کر دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے شہر میں اپنے گاؤں کی زمین میں دفنائیے گا، تو یہ بہت باعث محرومی ہے، بلکہ رشتہ داروں کو بھی چاہیے کہ اگر کسی کا وہاں پر انتقال ہو تو مکے میں ہے تو جنت المعلا کا قبرستان ہے، اور مدینہ شریف کے اندر جنت البقیع کا قبرستان ہے، کسی کو نصیب ہو جائے تو کیا تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس کو وہاں پہ مدفن مل جائے، اور یہ بہت ہی بڑی بدبختی کی بات ہے کہ اس مقام مقدس مقام کو چھوڑ کر اپنے یہاں کے پاکستان کے کوئی یا کسی بھی ملک کے مطلب قبرستان کو ترجیح دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ منقول ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تمام عالم فنا ہو جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام سے دوبارہ فرمائے گا سور پھونکیں، تو اب یہ سور پھونکنا ہوگا سب کو اٹھانے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، پھر ابو بکر اٹھیں گے، پھر عمر اٹھیں گے، اور ان کے ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہوں گے، اس کے بعد جنت البقیع اور جنت المعلا کے قبرستان کے مردے اٹھیں گے۔ تو گویا کہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جو سب سے پہلے اپنے نبی پاک کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ میں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام کے مزار ہیں، اور یہی معاملہ مکہ المکرمہ میں ہے کہ کثیر صحابہ کرام اور تابعین کے مزارات وہاں موجود ہیں، تو ان کے درمیان آدمی کو مدفن مل جائے تو جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ان پر ہو رہا ہے انشاءاللہ اس شخص کے اوپر بھی ہوگا، تو ایسے مقامات کو چھوڑ کر آنا یہ محرومی کی بات ہے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، مدینے میں اگر ایمان کی موت نصیب ہو اور مدفن ہمارا باقی ہو تو اس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا چاہیے۔ ایک بات یہ فرمائیں کہ بڑا امپورٹنٹ ایک سوال سامنے آتا ہے کہ شہید کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اب اگر اس اصطلاح سے ہم سوال کریں کہ شہید زندہ ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق بھی پہنچاتا ہے، تو کیا شہید کو غسل دینا چاہیے؟ یہاں پہلے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شہید ہوتا کون ہے، کیونکہ حکم تو یہی ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا، لیکن شہید کی چند شرائط ہوتی ہیں، وہ شرائط موجود ہوں گی
تو پھر اسے غسل نہیں دیا جائے گا، ورنہ اس پر غسل عام لوگوں کی طرح اس کا بھی مطلب معاملہ ہوگا۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ ظلماً قتل کیا گیا ہو اور کسی ایسے آلے سے اس کو قتل کیا ہو جو قتل کرنے کے لیے ہے، مثلا تلوار پہلے زمانے میں ہوتی تھی، تیر ہوتے تھے، یا آج کے دور میں بندوقیں وغیرہ ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس قتل کی وجہ سے سامنے والے پر کوئی شے یعنی قصاص یا دیت میں سے کچھ واجب نہ ہوا ہو، کیونکہ جو عام قتل ہوتے ہیں بازاروں وغیرہ کے اندر، اس میں جو قاتل ہے اس پر قصاص یا دیت وغیرہ معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن کفار سے جنگ ہو رہی ہے تو کفار کے اوپر نہ قصاص ہوتا ہے نہ دیت، دوسری یہ صورت ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ اس شخص نے شہید ہونے کے بعد یعنی گولی وغیرہ لگنے کے بعد، زخمی ہونے کے بعد کوئی دنیاوی نفع نہ اٹھایا ہو، مثلا اگر وہ ٹھہر گیا، اس کی تیمارداری وغیرہ کی گئی، یا اسے جنگ کے میدان سے اٹھا کر لے گئے، اس کو ذرا پانی وغیرہ پلا دیا، کھانا کھلا دیا، اب انتقال ہوگا تو شہید تو اب بھی وہ کہلائے گا، لیکن اب اس پر غسل لازم ہو جائے گا۔ تو جو میدان جنگ کے اندر ہی ہو، آلات جارحہ سے قتل کیا گیا ہو، ظلماً قتل ہوا ہو، اس نے کوئی دنیاوی نفع وغیرہ نہ اٹھایا ہو، تو اب یہ شہید فقہی کہلاتا ہے، اس کے اوپر غسل یعنی اس کے لیے لوگوں پہ غسل فرض نہیں ہوتا۔ اس کا جو حکم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح وہ ہے بعین ہی اس کو ایسی دفنا دیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شہید اسی حالت میں بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا بات آپ نے فرمائی۔ اچھا یہ فرمائیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جناب کہ جن کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بے حد بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے جسم سے، خون جو ہے وہ رستا رہتا ہے، رکتا نہیں ہے، اس صورت میں غسل کے کیا احکامات ہیں؟ جی ہاں، اس صورت میں یہی کریں گے کہ جو غسل کی ریکوائرمنٹ شریعت کی جانب سے ہیں، یعنی پورے بدن پر سے کم از کم ایک بار پانی کا بہانا، وہ بہانے کے بعد پھر اس کے خون کو روکنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کر لیں۔ ایک بار 3 بار پانی بہا دیں، مسلسل بلیڈنگ ہو رہی ہے تو پھر اس پہ روئی وغیرہ رکھ کر اور کوئی چیز سے اس کو پیک کر دیں، یعنی اس پہ پھر آپ پٹی وغیرہ باندھ سکتے ہیں۔ اور اگر اس کے باوجود خون رس جائے تھوڑا بہت، تو جیسے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ غسل کے بعد کوئی گندگی بدن سے باہر آئے گی تو اس کو فقط گندگی کو دھو دیں گے، غسل کا اعادہ نہیں ہوگا، یعنی غسل دوبارہ نہیں دیا جائے گا۔ اب اس میں اگر مسلسل ہی خون نکل رہا ہے اور رک ہی نہیں رہا، آپ نے تمام تدابیر اختیار کر لی، تو اب اسی حالت میں اس کو کفن میں لپیٹ دیں گے اور دفنا دیں گے۔ لیکن مفتی صاحب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مردے کو بالکل اسی انداز سے، جیسا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کا مفہوم ہے کہ جس طرح سے ایک زندہ آدمی کی ہڈی ٹوٹتی ہے اور اسے تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح سے مردے کو بھی ہوتی ہے، ایک مکھی جو ہے اس کا بھی اس پہ اتنا ہی اثر ہوتا ہے۔ تو اس تکلیف میں کہ جہاں شدت سے جو ہے وہ خون بہ رہا ہے، تو کیا مردے کو غسل دیتے ہوئے تکلیف نہیں ہوگی؟ نہیں، غسل دیتے ہوئے تکلیف کا ہونا نہ ہونا یہ تو ایک الگ بات ہے، کیونکہ اس کو تو اگر پلٹائیں گے بھی، مطلب کروٹ وغیرہ دلواتے ہیں تو اس کا ہاتھ لگتا ہے تختے کے اوپر، ان چیزوں سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ذرا بھی گرم پانی ہوگا تو مردہ زبان سے تو نہیں کہہ سکتا گرم ہے، لیکن اس کو اب بھی تکلیف ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ غسل دینا ہم پر فرض قرار دے دیا گیا ہے، تو اب جو چیز فرض ہے اس کی ادائیگی کے اندر اگر مردے کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو اس میں ہم قابل گرفت نہیں ہوں گے۔ اچھا ایک بات یہ فرمائیے کہ اس میں ہی ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو ہم نے آپ سے کہا کہ جس شخص کی بلیڈنگ ہو رہی ہے، یعنی اس کا خون جو ہے مستقل رس رہا ہے، ایک آدمی ہے کہ جو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ برن کے کیسز بہت آتے ہیں کہ آگ سے جل گیا، اور ایسے ایسے کیسز آئے کہ 95% جو آدمی جل گیا، 99% جل گیا ہے، تو کیا اس صورت میں بھی اس جلے ہوئے آدمی کو جو ہے غسل دیا جائے گا؟ جی ہاں، غسل کی فرضیت ساقط نہیں ہوگی، اس کو غسل اسی طریقے سے دیا جائے گا جیسے نارمل حالت میں ہوتا ہے۔ اگر بہت زیادہ جل گیا ہے اور مطلب ہاتھ لگاتے ہوئے کراہت محسوس ہوتی ہے یا ہاتھ لگانے سے گوشت وغیرہ جھڑ جاتا ہے تو اوپر سے بس پانی ایک دفعہ پورے بدن کے اوپر بہا دیں گے، ہاتھ وغیرہ سے ملیں گے نہیں، اس کو پورے بدن پہ پانی بہا دیں تو اتنا کافی ہے، لیکن غسل لازم دینا ہوگا۔ اچھا، اور کروٹ کا کیا معاملہ رہے گا؟ کیونکہ اگر کروٹ دیتے ہیں تو تختے پہ وہ جو گوشت ایک دم جو ہے، ہاں، اس میں کم از کم اتنا تو ضرور کرنا ہوگا کہ اسے ہلکی سی کروٹ دے کر اس کی پیٹھ کے اوپر پانی بہانا ہوگا، کیونکہ اگر وہ پیٹھ کے بل لیٹا ہوا ہے تو اوپر تو پانی بہ جائے گا، لیکن جو پشت کا حصہ نیچے ہے جو تختے سے متصل ہے، لازم اس تک پانی پہنچانے کے لیے تھوڑا سا تو اس کو اٹھانا پڑے گا، تو جتنا کم سے کم اس کو ہاتھ لگانے کا موقع ہو وہ لگا کر غسل کو مکمل کریں احتیاط کے ساتھ، تاکہ مردے کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب وہ چونکہ عموماً لوگ انگوٹھیاں پہنا کرتے ہیں اور اتنی سخت انگوٹھی ہوتی ہے کہ وہ ہاتھوں میں موو تک نہیں کرتی، اگر اسی حالت میں انتقال ہوا تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اس انگوٹھی کو کاٹا جائے گا یا اس کو کھینچ کے نکالا جائے گا؟ کس طرح سے نکالیں گے؟ مطلب حکم تو یہی ہے کہ مردے کے بدن کا ایک بال بھی سوکھا نہیں رہنا چاہیے، اچھا، کیونکہ پورے بدن کو دھونا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اور دھونے کی تعریف ہی یہ ہے کہ جس جگہ کو آپ دھو رہے ہیں اس حصہ بدن پر سے پانی بہ جائے۔ تب اگر انگوٹھی اتنی سخت ہے کہ کھال میں پیوست ہو گئی ہے اور پانی اس کے نیچے نہیں پہنچ سکتا تو اب فرض ہے کہ اس کو کاٹا جائے، کیونکہ اتاریں گے تو یقینی سی بات ہے سخت ہے، بہت شدید تکلیف ہوگی، تو اب اس کو کاٹ کے انگوٹھی کو ہٹانا واجب ہے، اس کے نیچے پانی پہنچانا لازم ہوگا۔ بہت سے قبائل میں ایسا دیکھا کہ صاحب خواتین کا انتقال ہوا یا نوجوان لڑکیوں کا انتقال ہوا اور باقاعدہ مہندی لگائی جاتی ہے، اپٹن لگائی جاتی ہے اور باقاعدہ دلہن کی طرح ان کو سجا کر پھر دفنایا جاتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ شرع کیا کہتی ہے؟ یہ عموماً کنواری لڑکیوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، لیکن شریعت اس معاملے میں ہمیں اس قسم کی کوئی ہدایت نہیں دیتی ہے،
اور بلکہ اس میں لازم سی بات ہے کہ جب اس کو دلہن بنانے کی کوشش کی جائے گی تو کنگھا بھی کیا جائے گا، اس کے ناخن وغیرہ بھی کاٹے جائیں گے، تیل وغیرہ بھی لگایا جائے گا. غسل کے بعد سارے معاملات؟ جی ہاں، غسل کے بعد ان تمام امور سے مردے کو شدید تکلیف ہوتی ہے، لہذا یہ ایک غلط رسم ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. دلہن بنانے کا کوئی موقع نہیں ہے. لازم بات ہے کہ دلہن کے لیے کوئی دولہا بھی چاہیے. یہاں کون دولہا ہے کہ جس کے لیے اس کو اس طرح اہتمام ہم کر رہے ہیں؟ لہذا یہ رسومات ادا نہیں کرنی چاہیے. جو شرعی طریقہ ہے مکمل طور پہ اس کا لحاظ کریں گے تو انشاءاللہ یہ باعث نزول رحمت ہوگا. اچھا مفتی صاحب، ایسا بھی دیکھا گیا کہ صاحب پیدائشی بچہ جو ہے وہ مردہ پیدا ہوا اور اسے پرانے کپڑے میں جو ہے لپیٹ کے اس کی تدفین کر دی جاتی ہے، غسل نہیں کروایا جاتا. کیا شرع اس حوالے سے کچھ حکم نہیں دیتی یا ہمارے سامنے کوئی ایسے احکام نہیں آتے کہ صاحب پیدائشی بچے کو جو مردہ پیدا ہوا ہے اس کو غسل دیا جائے یا نہیں؟ دیکھیں، اس میں شرعی لحاظ سے حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ عورت کے بدن سے مکمل باہر آ گیا یا اس کا اکثر حصہ باہر آیا اور باہر آنے کے بعد وہ چاہے 1 منٹ بھی زندہ رہا تو اب اس کا اوپر مطلب اس کا نام رکھنا ضروری ہوگا، یعنی نام رکھنا چاہیے، بے نامی اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. غسل بھی ہم پر فرض ہے، اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی. اور بچہ اگر مردہ پیدا ہوا یا اکثر حصہ باہر نہیں نکلا تھا، پہلے زندہ تھا لیکن اکثر حصہ باہر نکلنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو اب غسل وغیرہ کوئی لازم نہیں ہے. اب یہ کر سکتے ہیں کہ چاہے تو تھوڑا سا پانی بہا دیں، خون وغیرہ صاف کر دیں اور پرانے کپڑے میں لپیٹ کے اس کو ویسی قبر میں دفنا دیں گے. صورتیں آپ نے واضح کر دی. جی ہاں، تو اب اس کو جنازہ بھی لازم نہیں ہے. سانس لے لی اور بغیر سانس لی، یعنی دونوں صورتیں آپ نے جو ہے واضح کر دی. اچھا، ایک سلسلہ یہ ہے کہ ایک سوال چونکہ ہمارے معاشرے کا یہ بھی خاص حصہ ہے، مخنث جو ہوا کرتے ہیں یا وہ لوگ جو مجنون ہیں یا پاگل ہیں، ان کے حوالے سے احکام کیا ہیں؟ مطلب پاگل اور مجنون کا حکم تو وہی ہے جو نارمل مرد اور عورت کا ہے. اگر تو وہ مرد ہیں تو مردی غسل دیں گے، عورت ہیں تو عورتی غسل دیں گے. اور خنثی کے اندر مسئلہ جو ہوتا ہے کہ یہ 3 طرح کی ان کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتی ہیں کہ جن کے مطلب شرمگاہ بالکل مردوں کی طرح ہوتی ہے اور وہ اسی سے ان کا پیشاب باہر آتا ہے. تو اس صورت میں تو یہ مردوں کے حکم میں ہوں گے اور ان کو مردی غسل دیں گے. اور اگر وہ عورت کی طرح شرمگاہ بھی ہے ان کی تو پھر اور اسی سے وہ پیشاب کرتے ہیں تو یہ عورت کے حکم میں ہوتے ہیں، ان کو عورتیں غسل دیں گی. لیکن ایک خنثی مشکل کہلاتا ہے، یعنی جس میں مرد عورت دونوں کی علامات موجود ہوتی ہیں. اس صورت کے اندر حکم یہ ہوتا ہے کہ نہ اسے مرد ہاتھ لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ عورت کے حکم میں بھی ہے، نہ عورتیں اس کو ہاتھ لگا سکتی ہیں اس لیے کہ اس میں مرد کی علامات موجود ہیں. اس صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ کوئی مرد اپنے ہاتھ پہ کپڑا لپیٹ کر اور مٹی سے اس کو تیمم کرائے گا، یعنی چہرے پہ مٹی پھیر دے گا پاکی کی نیت کے ساتھ اور دونوں ہاتھوں کے اوپر بس اتنا کام کریں گے، پھر ان کو دفنایا جائے گا. اچھا، اس صورت میں جو ہے وہ اگر مثال کے طور پہ کوئی مرد اس وقت موجود نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ وہ عورت والا معاملہ ہے کہ وہ عورت اگر اس کی محرم ہے تو پھر بلا حائل کے بغیر کپڑے کے وہ مطلب مٹی سے تیمم کرائے گی. اور اگر تمام غیر محرم ہیں تو پھر وہی ہاتھ میں دستانے وغیرہ پہن کر یا کوئی کپڑا لپیٹ کر پھر اس کو تیمم کرا دیں. اس میں سوال ایک ہی پیدا ہوتا ہے کہ صاحب یہ 3 اشکال آپ نے بتائیں، اب یہ کیسے پتا چلے کہ ان 3 اشکال میں سے کوئی ایک شکل جو ہے وہ اس پہ واضح ہوتی ہے؟ اصل میں جو قریبی جو رشتہ دار ہوتے ہیں اگر جن کے گھر کے اندر یہ ہوتے ہیں وہ شروع سے جانتے ہیں کہ ان کی کیفیات کیا ہیں. لیکن اب تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک سلسلہ ایسا آ گیا ہے کہ ان کی ایک الگ بستی قائم ہوتی ہے اور یہ راتوں رات دفنا دیا کرتے ہیں. آپ نے شاید ہی کسی مخنث کا جنازہ دن میں نکلتا ہوا دیکھا ہو. ان کی ایک رسم ہوتی ہے کہ یہ انتظار کرتے ہیں رات میں غسل وغیرہ دینے کے بعد اور راتوں رات اس کو دفنا دیا کرتے ہیں. تو اگر مطلب وہ راتوں رات کر رہے ہیں اور کوئی ہماری سی ڈی دیکھے مطلب اس قسم کے تو وہ اسی سنت کے مطابق غسل دے لیں اور انہی چیزوں کا لحاظ کر کے جو ہم نے مسئلے بتائے ہیں اور پھر غسل وغیرہ دے کر اس کو دفنا دیں. مفتی صاحب، یہ ہم نے بھی عموماً سنا ہے اور ایسا حقیقتاً ہماری نگاہوں سے کبھی یہ بات نہیں گزری کہ کسی ہجڑے کو غسل دیتے ہوئے کسی نے دیکھا ہو یا جنازے کو جاتے ہوئے دیکھا ہو. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ راتوں رات سارے معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ مطلب یہ ان کیا ہے کہ رسم پڑ گئی ہے، ورنہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا. مخنثوں کو باقاعدہ غسل دیا جاتا تھا اور اس زمانے کے اندر باقاعدہ یہ اہتمام ہوتے تھے. لیکن اب چونکہ ہمارے ہاں رواج ایک ایسا ہو گیا کہ پھر عموماً مذاق کی صورتحال بن جاتی ہے اور لوگ اس طبقے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں تو پھر وہ جنازہ جو ہے وہ تفریح گاہ بن جائے گا. تو یہ ان لوگوں کی رسم ہے کہ یہ راتوں رات ہی مطلب یہ کہ دفنا دیا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے مذاق کا نشانہ نہ بنے اور قبر کی بے حرمتی بھی نہ کریں. تو اگر وہ مخنث مسلمان ہے تو بالکل وہی معاملہ ہوگا جیسے مسلمانوں والا معاملہ ہوتا ہے. اچھا، ایک بات یہ فرمائیے کہ بڑا امپورٹنٹ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شوہر ہے، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اب وہ عورت جو ہے وہ عدت کا وقت گزار رہی ہے اور فرض کیجئے کہ عدت کے دوران ہی یعنی دوران عدت جو ہے اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو کیا وہ عورت اپنے شوہر کا یعنی جو ہے وہ غسل دے سکتی ہے کہ نہیں؟ جہاں حالت نکاح کے اندر تو یہ مسئلہ پہلے عرض کیا تھا کہ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے. لیکن اگر بالفرض شوہر نے طلاق دی ہے تو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ طلاق کی نوعیت کیا ہے. تو طلاق 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، ایک طلاق بائن ہوتی ہے. طلاق رجعی وہ ہوتی ہے کہ جس میں عورت فوراً نکاح سے نہیں نکلتی اور عدت کے دوران شوہر اس سے رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح کے.
اور طلاق بائن وہ ہوتی ہے کہ اس طلاق کے بعد فوراً عورت نکاح سے نکل جاتی ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ اگر طلاق رجعی دی تھی تو چونکہ دوران عدت عورت مرد کے نکاح میں ہی تھی، لہذا اب اگر شوہر کا انتقال ہوگا تو یہ غسل دے سکتی ہے. اور اگر طلاق بائن تھی تو اس صورت کے اندر چونکہ طلاق کے ساتھ ہی فوراً عورت نکاح سے نکل جاتی ہے، لہذا اب یہ شوہر کو غسل نہیں دے سکتی. اچھا، ایک بڑا اہم سوال، چونکہ ابتداءً گفتگو میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ صاحب انتقال ہوتے ہی مرد کی نکاح سے جو ہے وہ عورت نکل جایا کرتی ہے، لیکن عدت کے دوران عورت کا نکاح مرد کے ساتھ قائم رہتا ہے. ہمارے سامنے تاریخ میں ایک مثال بڑی واضح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دیا تھا. اب یہاں آپ نے یہ فرمایا تھا لیکن تاریخ میں یہ واضح مثال ہے، تو یہ جو فرق ہے یہ کیوں ہے؟ مطلب اس کا محدثین کرام نے کئی جوابات دیے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عورتوں نے ہی غسل دیا تھا. اور ایک روایت کے مطابق یا بعض محدثین کہتے ہیں روایت درست ہے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تخصیص تھی کہ عام جو میاں بیوی ہوتے ہیں دنیاوی حکم کے اعتبار سے موت کے ساتھ ہی ان کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح بعد وفات بھی اللہ کے حکم سے قائم رہا. تو چونکہ وہ دونوں میاں بیوی تھے اور حالت نکاح میں ہی تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تخصیص ہے کہ آپ بی بی فاطمہ کو غسل دے سکتے ہیں. اچھا، ایک بات یہ فرمائیے کہ باپ مسلمان ہے اور ماں مثال کے طور پہ غیر مسلم ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اولاد ہوئی، اولاد کا انتقال ہو گیا، تو اسے جو معاملات ہیں اس کے ساتھ وہ غیر مسلموں والے کیے جائیں گے یا مسلم انداز سے جو ہے وہ اسے غسل دیا جائے گا؟ دیکھیں، اس میں شرعی اصول یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر مسلمان اور غیر مسلم مثلا کرسچن یا یہودی عورت ہیں، ان کا آپس میں نکاح ہو جائے تو جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ اس کے تابع ہوگا جو مذہب کے لحاظ سے اعلیٰ ہے. تو اگر باپ مسلمان ہے تو بچہ مسلمان کہلائے گا، اور اگر بالفرض کوئی صورت ایسی ہوتی کہ مثال کے طور پر عورت مسلمان ہو گئی اور باپ کافر ہے، یعنی ان کے پہلے دونوں کافر تھے، بچہ پیدا ہوا، اب عورت مسلمان ہو گئی، باپ کافر ہی ہے، تو نکاح تو ٹوٹ جائے گا. اب یہ بچہ کس کے پاس جائے گا؟ کیونکہ عورت اب مذہب کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، لہذا بچہ اسی کے قبضے میں جائے گا. لہذا اب حکم یہ ہوگا کہ بچہ چونکہ باپ مسلمان ہے، عورت غیر مسلم ہے، اور بچہ مسلمان کے تابع ہوتا ہے، لہذا اس کو مسلمان تصور کیا جائے گا اور اس کو باقاعدہ غسل ہوگا، کفن وغیرہ ہوگا، جنازہ پڑھا جائے گا. اچھا، فرض کیجئے کہ جنگ ہوئی اور مسلمان اور غیر مسلم آپس میں مردے جو ہیں مل گئے، اب یہ کیسے شناخت کی جائے کہ صاحب ان میں سے مسلمان کون ہیں اور غسل کا جو طریقہ کار ہے وہ کن پہ لاگو ہوگا؟ جی ہاں، اس میں حکم تو یہی ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر ستر وغیرہ کھول کر ختنے وغیرہ کے ذریعے ان کی شناخت ممکن ہو تو اپنے مردے علیحدہ کر لیے جائیں گے. ٹھیک ہے. ورنہ حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر بالکل شناخت نہیں ہو رہی تو سب کو غسل دے دیا جائے گا. اچھا. اور سب کا ہی جنازہ پڑھا جائے گا، لیکن نیت دعا کے اندر مغفرت کی فقط مسلمانوں کے لیے کی جائے گی. اب اگر مثلا ان کی شناخت کسی طرح ہو جاتی ہے تو ٹھیک، ورنہ ان سب کو، یعنی اگر یہ یقین ہے کہ اس میں مردے مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں، یہ یقین ہے، تو اب انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنانا چاہیے بلکہ الگ ایک جگہ مختص کر کے اس میں دفنانا چاہیے، کیونکہ کافر مردے کو مسلمان کے ساتھ دفنانا منع ہوتا ہے. اور اب چونکہ ان میں مردے مکس ہو گئے، ہم کنفرم نہیں کر سکتے کون مسلمان ہے کون کافر ہے، تو اب حکم یہ ہوتا ہے کہ علیحدہ جگہ کے اندر ان سب کو دفنا دیا جائے. میت کئی دن پرانی ہو گئی ہے اور یہ عمومی طور پہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے کہ صاحب میت کئی دن پرانی ہو گئی ہے اور عالم یہ ہے کہ جو جسم کی کھال ہے وہ گلنے لگی ہے، اور خدشہ یہ بھی ہے کہ اگر اسے غسل دیا جائے گا تو کھال جو ہے وہ ہاتھ میں آئے گی، اتنی گل چکی ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اب اس میت کا وہی حکم ہوگا جو جلنے والے کا حکم ہوتا ہے کہ اس پر پانی تو بہایا جائے گا لیکن ہاتھ وغیرہ اس کو نہیں لگائیں گے. تو ایک مرتبہ ہلکی سے مطلب لوٹے وغیرہ سے ہلکی مقدار میں، کہ زیادہ دھار سے پھینکیں گے تب بھی کھال کو نقصان پہنچے گا، لہذا ہلکے ہاتھ سے پورے بدن کے اوپر کم از کم ایک بار پانی بہا دیں تو یہ کافی ہے. آخری سوال، غسل کے تمام معاملات سے ہم نمٹ گئے. جن برتنوں سے غسل دیا گیا، یعنی جو بالٹی، جو ڈونگا یا جو لوٹا استعمال ہوا یا دیگر چیزیں جو استعمال ہوئی، ان کے لیے کیا احکامات ہیں؟ کیا کیا جائے کہ اسے پھینک دینا چاہیے، رکھ لینا چاہیے یا صدقہ کر دینا چاہیے؟ مطلب یہ کہ بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ گھڑوں کے ذریعے غسل دیا جاتا ہے اور بعد میں ان گھڑوں کو منحوس سمجھ کر توڑ دیا جاتا ہے. یہی نحوست کا تصور بعض اوقات میت کو جن برتنوں سے غسل دیا جاتا ہے ان برتنوں کے بارے میں رکھا جاتا ہے، حالانکہ درست نہیں ہے. ہماری شریعت توہم پرستی کو سختی کے ساتھ منع کرتی ہے. ہمیں بدشگونی لینے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، مردے کی وجہ سے کوئی شے منحوس نہیں ہوتی ہے. اور دوسری بات، اگر یہ تصور پیدا ہو کہ مردے کے بدن سے لگنے والا پانی آیا ہے اور بالٹی وغیرہ پر لگ گیا اس وجہ سے ناپاک ہو گئی، تو بالفرض اگر ناپاک ہو بھی جاتی تو پانی بہائیں تو وہ پاک ہو جائے. اور ویسے بھی اگر مردے کے بدن پہ کوئی ظاہری نجاست نہ ہو تو بدن سے لگ کر بہنے والا پانی ناپاک نہیں ہے، مستعمل پانی ہے، اور مستعمل پانی سے کوئی انسان یا برتن وغیرہ ناپاک نہیں ہوتے.
لہٰذا ان برتنوں کو ناپاک یا منحوس سمجھنا دونوں جہالت کی بات ہے. ان برتنوں کو نارمل انداز میں یوز کرنا چاہیے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور خاصی سیر حاصل گفتگو رہی. اور مزید ابھی موت کے حوالے سے چونکہ کنٹینیوٹی تھی پروگرام کی، کفن، نماز جنازہ کے معاملات اور دفن کے معاملات میں ہم گفتگو کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. خواتین حضرات، غسل کے معاملات سے اب ہم آگے بڑھ چکے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جنازہ اٹھنے والا ہے، جنازے کو ہم کاندھا دینے والے ہیں. کس انداز سے جنازے کو کاندھا دیا جائے، اس جنازے کو کس انداز سے لے کے جایا جائے، اور لحد میں جا کے آخری جو مقام ہے، جو انسان کا آخری مقام ہے، اس میں کیسے اتارا جائے. یہ بہت سے سوالات ہیں، یہ بہت سی باتیں ہیں جن پر ہم مزید گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بہرحال انسان کا آخری مقام تو وہ مقام ہے جو قبر کا مقام ہے، اور وہاں سے ابتدا ہوگی سارے معاملات کی. یہ جو تین زندگیاں ہیں کہ ایک عارضی زندگی، دنیا کی زندگی، ایک مختصر زندگی قبر کی زندگی، اور ایک آخری زندگی، دائمی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے. یہ ساری زندگیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، اور آج ہم جو گفتگو کر چکے وہ عارضی زندگی پر کر چکے. انسان اب قبر